ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد ایک مسلمان اس وقت تک ایک سچا اور پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آل و اولاد اور اپنے مال و جان سے بڑھ کر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اور یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ عمر، اگر تم مجھ سے اپنے جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے ہو تب پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات جب ایسی ہے تب میں اپنی جان سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے آل و اولاد سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں۔ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک نشانی یا ایک علامت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند۔ یعنی ایک مسلمان کی پسند وہی ہونی چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہو۔ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، عبادات میں، معاشرت میں، معاملات میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، زندگی کے ہر شعبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند تھی وہی پسند ہماری بھی ہونی چاہیے۔ محترم حضرات، پسند کی بات اگر ہم کریں تو ویسے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کے سارے کام پسند تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے کام بہت پسند تھے۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے انہی پسند کا تذکرہ کروں گا جن کے متعلق احادیث کے اندر احبا یحبو کا لفظ آیا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ کہا ہو کہ اس کام سے یا اس حرکت سے یا اس چیز سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، میں اس کام کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عبادت میں سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں، تنہائی میں عبادت کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ ذکر و اذکار کرنا، سنن و نوافل کا اہتمام کرنا، تنہائی میں، اکیلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تنہائی کو لے کر کے اپنے گھر سے تقریباً 6 کلومیٹر کی دوری پر غار حرا میں جاتے تھے، اور اکیلے تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور آپ یہاں پر ایک نکتہ غور سے سنیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی، نبوت سے پہلے ایک بھی بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر نہیں گئے عبادت کرنے کے لیے۔ لیکن جب نبوت کے آثار ظاہر ہونے لگے، شروع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی وہ خواب کی حالت میں تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس چیز سے سب سے پہلے وحی کا آغاز ہوا وہ خواب کی حالت تھی۔ نیند میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھتے، صبح روشنی کی طرح بالکل روشن ہوتا۔
اور جب یہ آثار ظاہر ہونے لگا، نبوت کے آثار ظاہر ہونے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی کا شوق پیدا ہو گیا، غار حرا کی طرف جانے لگے اور جا کر کے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ محترم حضرات، تنہائی میں عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسند تھا۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، ہماری تنہائیاں کیسی گزرتی ہیں؟ کیا ہم تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ کیا ہم تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں؟ کیا ہم تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ محترم حضرات، اگر تنہائی میں یہ ساری چیزیں ہماری ہیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ یاد رکھو آج ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی سوچ لے، اور یہاں پر بیٹھے سارے کے سارے لوگ سوچ لیں کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بچنا چاہیے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پسند ہے، اس پسند کو ہم اپنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے نبی جو پسند کرتے تھے ہم بھی اسی چیز کو پسند کریں۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا، نماز پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا، اور اکثر اوقات رکوع اور سجود کی حالت میں رہنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے دنیا سے 3 چیزیں بہت ہی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ ان میں سے ایک ہے نماز، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر ایک بندہ جب ہوتا ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی باتیں رکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنی ساری خواہشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ جب مجھے اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنانے کا دل کرتا ہے میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سننے کا من کرتا ہے، دل کرتا ہے، میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا ہوں۔ محترم حضرات، ہم اور آپ غور کریں کہ نمازوں کے سلسلے میں کتنی کوتاہی اور کتنی سستی اور کتنی کاہلی ہے۔ دنیاوی مشاغل، معمولی سطح کی مشاغل کی وجہ سے ہم اور آپ تارک نماز بن چکے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ مسلمان ہیں اور آپ کے زندگی کے اندر نماز نہیں ہے۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے؟ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہو، اگر یہ کہتے ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، تب پھر یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ہم اپنی پسند بنائیں۔ ایک مسلمان نماز کو اس طرح پسند کرے کہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ محترم حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پسند یہ بھی تھا کہ جہاں پر نماز کا وقت ہوتا فوراً وہاں پر نماز کو اس کے اوقات پر، اس کے وقت پر ادا کیا کرتے تھے۔
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی کہ جہاں پر اور جس وقت اور جیسے نماز کا وقت ہوتا، لمحہ بھر تاخیر کیے بغیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو ادا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کا ایک پسندیدہ عمل یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی اور جس وقت بھی نماز کا وقت ہوتا، فوراً نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا بہترین عمل قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا بہتر عمل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں ذکر فرمائی، وہیں پر ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ محترم حضرات، ہم چاہے جہاں بھی رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، مکان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے ہم نماز کی فوراً پابندی کریں، اس کے اندر تاخیر اور سستی نہ کیا کریں۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ آج ہماری مساجد کے اندر بھی دوسرے مکاتب فکر کے مقابلے میں ہماری مساجد کے اندر بھی الحمدللہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ تو نہیں پڑھا جاتا ہے، بہت زیادہ تاخیر سے، لیکن کچھ تاخیر سے الحمدللہ ہماری اس جماعت کے اندر اس سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اسی لیے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشاء کی نماز کے لیے صفوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، اور انتظار کرتے کرتے صفوں میں سو جایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے تشریف لاتے تھے اور پھر انہیں نماز ادا کرواتے تھے، اور نماز ادا کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میری امت ہی کا خاصہ ہے، ہم سے پہلے اس امت سے پہلے کوئی بھی امت یا کسی بھی امت کا کوئی بھی انسان فرض نماز اس وقت ادا نہیں کرتا تھا۔ تو محترم بھائیوں، عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، ہمیں بھی اس پسند کو اپنی پسند بنانی چاہیے۔ اسی طرح سے نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں ادا کرتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں مجھے ساری دنیا سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں سے مجھے فجر کی 2 رکعت سنتیں زیادہ محبوب ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نیک اعمال کو پسند فرماتے تھے، نیک عمدہ اشیاء کو پسند فرماتے تھے، نیک افراد کو پسند فرماتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا سے زیادہ ساری دنیا کی چیزوں سے مجھے فجر کی 2 رکعت سنتیں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! آپ اگر فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں تو
آپ کے اس فجر کے 2 رکعت سنت کے مقابلے میں دنیا جہان کی کوئی بھی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ قارون کے خزانے سے گویا کہ مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہیں۔ محترم حضرات، آپ غور کریں، آپ یہ غور کریں کہ جس فرض نماز، جس نماز کی سنتوں کا اتنا زیادہ مقام ہے، اس نماز کی فرض نماز کی جو 2 رکعت پڑھتے ہیں فرض نماز، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں اور فجر کی نماز کا خاص طور پر ہم اہتمام کریں، اور فجر کی جو رکعت سنتیں ہیں اس کا ہم خاص طور سے اہتمام فرمائیں۔ اسی طرح سے دوسروں سے قرآن سننا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک رکعت میں کئی سورتوں کی تلاوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے۔ صبح میں کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت، شام میں کیا کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت، رات میں کیا کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے قرآن سننا بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں؟ اللہ کے نبی آپ پڑھیں اور مجھے سننے کا شرف حاصل ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے دوسروں سے قرآن سننا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ وہ لمبی روایت ہے کہ 40 آیتیں پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ ابن مسعود بس کرو بس کرو۔ جب عبداللہ ابن مسعود نے اپنا چہرہ اٹھا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے دوسروں سے قرآن سننا۔ آج بڑا ہی عجیب معاملہ ہے اور بڑی ہی تباہی ہے۔ آج کل کے والدین ایک تو خود بے عمل اور بد عمل ہے، اور جس گھر کے اندر نیکوکار والدین ہیں اس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہی بچوں سے قرآن مجید سنا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہت ضروری ہے آپ کی بچیاں، آپ کے بچے کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد ہے۔ اگر اتنا ہی یاد ہے، حافظ نہیں ہیں آپ کے بچے، اتنا ہی یاد ہے، بار بار آپ ان بچوں سے سنیں، اور سننے سے کیا ہوگا؟ بچوں کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، آپ اور ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو اپنائیں، دوسروں سے قرآن سننے کی ہم عادت بنائیں۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفتح اور اس کی ابتدائی آیتیں بڑی پسند تھیں۔ کیوں پسند تھیں؟ اس لیے پسند تھیں کہ جب مقام حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور جب صلح ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے لگے، راستے میں یہ سورۃ الفتح نازل ہوئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو دنیا بھر کے خزانوں سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ یعنی دنیا بھر کے خزانے مجھے پسند نہیں، اس سے کہیں زیادہ مجھے پسند سورۃ الفتح اور اس کی آیتیں ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ الفتح کی تلاوت کریں اور اس سے جو اسباق ہیں اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، روزے کی حالت میں
نیک اعمال کا پیش ہونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے رہوں۔ محترم بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم بھی اپنائیں۔ کم از کم ہفتے میں ہم 2 روزے رکھا کریں، اور یہ بڑی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت ہے، اس سنت کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے نیک عورت، نیک بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، کہیں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کہیں خواتین کو بار بار طلاق دیا جاتا تھا اور بار بار رجوع کر لیا جاتا تھا، اور کہیں عورتوں کو صرف تسکین کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور ٹیشو پیپر کی طرح انہیں استعمال کیا جاتا تھا، اور کہیں جب ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو انہیں شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور کہیں کہیں پر تو انہیں قید و بند کر دیا جاتا تھا۔ ایک کمرے کے اندر، ایک کوٹری کے اندر ان خواتین کو بند کر دیا جاتا تھا جو بیوہ ہوتی تھی، اور اسی کوٹری کے اندر، اسی قید و بند میں وہ مر جاتی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیے تو سب سے پہلے ان کی حمایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، اس میں سے ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، اور یہی عورت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماں کی شکل میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ماں کی قبر کو زیارت کے لیے اجازت مانگی۔ رضائی ماں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چادر تھا، اس چادر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بچھا دیا، ان کو بٹھا دیا اور خود کھڑے ہو گئے۔ یہی عورت جب بیٹی ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ادب و احترام سے پیش آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد بھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے، اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، اور کبھی کبھار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، حال چال دریافت کرنے کے لیے۔ اور یہی عورت جب بیوی ہوئی تو اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری کہ اس زندگی میں ایک بھی ناخوشگوار معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو خواتین کو اسلامی شریعت نے ایک بڑا مقام، ایک بڑا درجہ دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نبوت ملی، سب سے پہلا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ اسی طرح سے خوشبو کا استعمال کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، اور خوشبو روح کی غذا ہے، روحانی لذت کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اس سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، اور انسان کے ذوق کی علامت معلوم ہوتی ہے کہ انسان بڑا ذوق والا ہے، بڑا اچھا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور جب کبھی کبھار کوئی خوشبو کا تحفہ دیا کرتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس تحفے کو لوٹایا نہیں کرتے تھے، اس کو فوراً قبول کر لیا کرتے تھے۔ بالخصوص اگر آپ جمعہ کے دن خوشبو لگا کر کے آتے ہیں تو یہ بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے۔
بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ خواتین خوشبو لگا کر کے مسجد میں نہ آئیں۔ خواتین کو خوشبو لگانا ہے تو وہ ایسا خوشبو استعمال کریں جس کے اندر رنگ زیادہ ہو، خوشبو کم ہو۔ مرد ایسا خوشبو استعمال کرے جس کے اندر خوشبو زیادہ ہو، رنگ کم ہو۔ یہ اسلامی شریعت کی تعلیم ہے، ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، ملبوسات کے سلسلے میں، کپڑے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ سفید رنگ کا کپڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا، اور کپڑوں میں قمیص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اس لیے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو بھی ہمیں اپنی پسند بنانی چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے پینے میں چھوٹے جانور کا گوشت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا، اور بالخصوص بکری کے دست کا گوشت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دست کا گوشت بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، دعوت میں ثرید لایا گیا اور گوشت لایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثرید کو چھوڑ کر کے بکری کے دست کا جو گوشت تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا، اور چونکہ مجھے معلوم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دست کا گوشت بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس لیے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دست کا گوشت دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا مجھے بکری کے دست کا گوشت دو۔ حضرت ابو عبیدہ نے پھر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مجھے دو۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کے کتنے دست ہوتے ہیں؟ 2 ہی تو دست ہوتے ہیں، اور 2 دست میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ نے اس کو تناول فرما لیا ہے، تیسری دست کہاں سے لے کر کے آؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے اور اپنا ہاتھ برتن میں ڈالتے جاتے، میں مانگتے جاتا، تم دیتے جاتے، کمی نہیں آتی۔ پیارے نبی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معجزے کا ظہور کرتا، اور جتنی بار میں مانگتا اتنی بار تم برتن کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے اور مجھے بکری کے دست کا گوشت دیتے جاتے اور میں کھاتا جاتا۔ محترم بھائیوں، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دست کا گوشت بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بکری کے دست کا گوشت اور گردن کا گوشت اور بازو کا گوشت یہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، اور انسانی صحت کے لیے یہ بڑا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ہم اپنائیں۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، کدو شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ کہیں گے کدو شریف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کدو شریف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند تھیں وہ بالکل شرف والی تھی، تو اسی لیے کدو شریف علماء نے لکھا ہے کہ کدو شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، دعوت میں گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ گوشت چھوڑ کر کے، گوشت کے ساتھ میں کدو بھی بنایا گیا تھا جیسے آج بنایا جاتا ہے، گوشت چھوڑ کر کے ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے کدو کے ٹکڑے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے ہیں۔ اور کدو ہم کو اور آپ کو چاہیے، کھانا چاہیے۔ طبی تحقیق کے مطابق بھی سبزیاں جتنی ہوتی ہیں نہایت ہی مفید ہوتی ہیں، لیکن ان سبزیوں میں کدو یہ سب سے زیادہ مفید والی چیز ہے۔
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں برتن سے، اس وقت سے میں نے کدو کھانا شروع کر دیا اور پھر مجھے اچھا لگنے لگا، مجھے پسند ہونے لگا۔ تو محترم بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کھجور کے ساتھ مکھن، کھجور کے ساتھ مکھن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کھجور کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ کھجور دوا ہے، شفا ہے، غذا ہے، بہت ساری فضیلت ہے کھجور، لیکن اگر کھجور کو مکھن کے ساتھ کھایا جائے تو یہ ایک ٹانک کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر گئے تو وہ صحابہ چونکہ جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے ساتھ مکھن پسند ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور اور مکھن پیش کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق کے ساتھ کھایا۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سویٹ ڈش اور شہد بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ شہد کی اہمیت اور فضیلت ہم سب جانتے ہیں، اس کے اندر شفا ہے، غذا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ میٹھی چیز اور شہد جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی، ہم بھی اس پسند کو اپنائیں۔ اسی طرح سے میٹھا ٹھنڈا پانی، میٹھا ٹھنڈا پانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آج ہمارے سامنے کولڈ ڈرنک ہے، نہ جانے مصنوعی جو کولڈ ڈرنک آ گئے ہیں، اللہ کی قسم ان کولڈ ڈرنک نے، ان مصنوعی مشروبات نے ہمارے اتڑیوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پانی، اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغات میں جایا کرتے تھے، وہاں چشمے ہوتے تھے، ان چشموں کا پانی آپ خوب سیر ہو کر کے پیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو بھی اپنی پسند بنانی چاہیے۔ اسی طرح سے آخری 2 بات، نیک عمل پر ہمیشگی برتنا، نیک عمل پر ہمیشگی برتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ام المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی خاص عمل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ ضرور کہا کہ جو عمل ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، جو عمل مداومت کے ساتھ کیا جائے، وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا۔ مثال کے طور پر آپ مسجد کو ماہانہ کچھ پیسے دیتے ہیں اور برابر دیتے رہتے، یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ مثال کے طور پر رات میں اٹھ کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، برابر پڑھتے ہیں، زندگی کی آخری سانس تک پڑھتے رہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ کسی بیوہ، کسی یتیم کی آپ دیکھ ریکھ کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، اس پر مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے، کنٹینیو برابر مسلسل ہم اس عمل کو کرتے رہیں۔ ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ اسی طرح سے ہر اچھے کام میں دائیں طرف سے شروع کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا ہر کام میں دائیں طرف سے شروع کیا کرتے تھے۔ ہر کام میں وضو کرنا ہوتا دائیں طرف سے شروع کیا کرتے، کنگھی کرنا ہوتا دائیں طرف سے شروع کرتے، جوتا پہننا ہوتا پہلے داہنا پیر جوتے کے اندر ڈالتے، مسجد کے اندر داخل ہونا ہوتا
پہلے داہنا پیر داخل کرتے، بیت الخلاء کے اندر ہیں، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، پہلے داہنے پیر کو نکالتے۔ یہ سب اسلامی شریعت کی تعلیم ہے، اور اسی لیے جب کسی چیز کو تقسیم کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو داہنے طرف سے شروع کرتے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب عمل تھا۔ محترم حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کے حوالے سے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند تھی انہی پسند کو ہم اپنی پسند بنائیں۔ عبادات کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، معاملات ہوں، معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا سہنا ہے، کیا کھانا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند تھی انہی پسند کو ہم اپنائیں۔ تبھی یاد رکھو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سچے اور حقیقی دعوے دار ہوں گے، ورنہ آپ دعویٰ کرتے رہیں، نماز چھوڑتے رہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند نہ بنائیں تو یہ گویا کی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم کو اور آپ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنائیں۔ دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ہم اپنی پسند بنائیں، معاشرت میں، معاملات میں، عبادت میں، معقولات میں، کھانے پینے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنائیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلکم رؤوف رحیم۔